میں گزاری. صبح ہوئی تو بیٹی نے پوچھا ابا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، کہ میں تو دیکھتی رہی آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے، پریشان رہے. اللہ اکبر. صحابی نے جو جواب دیا میرے تیرے دماغ میں ساری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہوگا. کہنے لگا لگتے جگر تجھے کیا معلوم ہے، کل قرآن کریم کی ایک آیت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں، جو عذاب جہنم کا اتنا دردناک عذاب کی خبر قرآن سے سن کے آیا ہو، کالی کملی والے کی زبان سے سن کے آیا ہو، اللہ کی کتاب میں سے سن کر آیا ہو. لخت جگر ہو میری دھی تو ہی بتا اسے نیند کیسے آئے. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب. قرآن کریم اعلان کرتا ہے آج نمازی نہیں ڈرتا، حاجی نہیں ڈرتا، پیر فقیر درویش نہیں ڈرتا، افسر نہیں ڈرتا، ڈاکٹر نہیں ڈرتا، چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت اکڑے پھرتے ہیں. اللہ پاک کہتے اکڑے رہو فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، جو پروردگار عالم کے کلام پہ یقین نہیں کرتا، جسے اپنی موت کا یقین نہیں، جسے قیامت پہ یقین نہیں، جس کے دل میں یہ بات نہیں میرا نام ہے اعمال میری ساتھ ساتھ چلے گا، فرمایا اسے چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو. ان بطش ربک لشدید، میں پکڑوں گا پھر اسے پتا چلے گا میری پکڑ کتنی سخت ہے. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، کالی کملی والے ہو کر ساری ساری رات رو رو کے گزار دی، آنسو بہا بہا کے گزار دی. آج میرا تیرا یہ حال بنا ہوا ہے، ساری زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہی ہیں زمین پہ، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، بچوں کی طرح رو رہی ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ تو بڑا بہادر ہے، تو بڑا جرت والا ہے، تو بہت ہمت کا مالک ہے، تجھے تو روتا دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وضو کرتے دیکھا، وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، رنگ فق ہوتا جاتا ہے، سارے بدن پہ کپ کپی تاری ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے. وضو کے بعد کسی نے پوچھ لیا اللہ والے او شیر خدا او نبی کے داماد کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ فرمانے لگے تکلیف تو کوئی نہیں، پر تم کیا جانو کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. مسجد کا احترام ہے، مسجد کا ادب ہے، ڈرتا ہوں یہاں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، مارا جاؤں گا. بادشاہوں کے دربار میں لوگ ڈرتے ہیں، شیشن کی عدالت میں ڈرتے ہیں، تھانے میں ڈرتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈرتے ہیں. خدا کہتا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں احکم الحاکمین ہوں. تم جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چلے گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق بھی دیا صحابہ کرام کو، اس کو اتنا پکایا، اس کو اتنا پختہ کیا کہ ساری زندگی اس کو بھلایا ہی کبھی نہیں.
اور یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو کچھ اور تعلیم دی، اپنی آل کو کچھ اور تعلیم دی. عجیب تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. اتنا خوف خدا، اس قدر غلبہ اللہ کی ناراضگی کا تھا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو مارا جاؤں گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب. قرآن کریم اعلان کرتا ہے ایک آدمی کے اندر ایک آدمی کا چمڑا 70 جگہ جلتی جا رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، آگے جل رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 تہ جلنے والی نئی بننے والی بیک وقت میں جاری ہے، چل رہی ہے. لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے. اور ظالم کمینے، تیرے گھر میں میرا قرآن تھا، تیری مسجد میں میرا قرآن تھا، تیرے جمعے میں میرا قرآن تھا، تیری نماز میں میرا قرآن تھا، جب تیری ماں مرنے لگی میرا قرآن تھا، جب چھوٹے بڑے مرنے لگے قرآن تھا، گلیوں میں قرآن تھا، درسوں میں قرآن تھا. پر ظالم تو نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو جگہ دے دی، فیشن کو جگہ دی، لباس کے فیشن کو جگہ دی، انگریزی لباس کو جگہ دی، ہندوؤں سکھوں کے عقائد کو دل میں جگہ دی. اور ظالم اگر تو نے اپنے گھر میں دل میں جگہ نہ دی تو میرے قرآن کو کوئی جگہ نہ دی. آج تمہیں یہ بہکاتے ہیں مولوی، میری عادت نہیں یہ بات کرنے کی مگر کہتا ہوں. لڑائی جھگڑے میں پھنسا کر برباد کر دیا قوم کا بیڑا. جناب